کیا دیکھیں میں آپ کو ذرا ترتیب سے لے کے آ رہا ہوں تاکہ عوام پاکستان سمجھ سکے. آواز اٹھائے نہ اٹھائے اس کا کام ہے. میرا جو کام ہے وہ میں اپنا حق ادا کر رہا ہوں اس ملک کے لیے. یہ نیشنل ایسٹس میں ابراج کیپٹل تو ہے ہی نہیں مالک. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں, میری بات سمجھیں کہ یہ میرے ہاتھ میں ایگریمنٹ پڑا ہے. آپ ایگریمنٹ نکالیں. اس ایگریمنٹ میں آپ مجھے, یہ ایگریمنٹ ہے 2009 میں ہوا, اس میں ابراج کیپٹل کا ہی مالک تو دکھائیں. ابراج کیپٹل تو وٹنس میں, ابراج مینجمنٹ چلا ہی نہیں سکتی تھی. یہ بیچی تو آپ نے الجومیا کو ہے جس کی رجسٹریشن بھی جعلی ہے. اس کمپنی کا کوئی وجود ہی نہیں ہے دنیا کے اندر, خیالی کمپنی ہے. اب میں آپ سے یہ بول رہا ہوں کہ یہ تو ہو گیا. تو میرے بھائی یہ جو 17,718 کروڑ روپے میں اس نے شیئر بیچے, ابراج کیپٹل نے کس حیثیت میں بیچے؟ معاہدہ تو ختم ہو چکا, یہ تو واپس قومیہ لیا, پھر آٹومیٹک یہ پاکستان کی ملکیت ہو گیا. تو اسٹیٹ بیچے نا. اگر یہی پیسہ آپ نکال لیں تو آپ کا کتنا قرضہ اترتا ہے پاکستان کا؟ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ابراج کیپٹل تو مالک ہی نہیں ہے, اور اس کے اوپر ایک کیس ہے خود کورٹ کے اندر, شیروانی انٹرپرائزز ورسز کے الیکٹرک, اور اس کے اوپر پرسو نہیں کیا جا رہا. اب میں آپ سے یہ بتاتا ہوں کہ جب یہ بیچ دیا آپ نے تو پاکستان میں کوئی پوچھنے کے لیے تیار نہیں. اور سب سے بڑا ظلم کیا ہے کہ نیپرا آپ سے کہہ رہا ہے کہ بھائی وہ ایگریمنٹ تو لائیے جو آپ نے یہ شیئر بیچے شنگھائی الیکٹرک کو. تو آگے سے کہا جاتا ہے کہ جناب حفاظتی وجوہات کی بنا پر ہم اس ایگریمنٹ کو ڈسکلوز نہیں کر سکتے. ارے آپ تو مالک ہی نہیں ہے, آپ تو وٹنس ہے, آپ ہوتے کون ہیں یہ بیچنے والے؟ آپ نے 4600 ارب روپے کا ہمارا کاپر نکال کے بیچ دیا, ہمارا نیشنل ایسٹ, جس میں ڈی جی رینجر کی گواہی موجود ہے. تو پاکستان میں کوئی اس کو گرفتار کرے گا, کوئی اس کرپشن کے اوپر بات کرنے کی کوشش کرے گا؟ دوسری چیز آئے, معاہدہ کیوں نہیں دے رہے؟ اب اس پہ ہم لگے پیچھے. تو آپ کو یہ جان کے بڑی حیرت ہوگی کہ شنگھائی الیکٹرک بھی جعلی ہے. شنگھائی الیکٹرک بھی جعلی, بول کے میری بات سن لیں, جعلی ہے. جعلی کمپنی کو ایک فرضی کمپنی بنائی گئی کچھ پاکستانیوں نے, جس میں پیپلز پارٹی اب الابراج کی صورت میں موجود ہے. جب ہم نے کورسپونڈنگ کی یہاں سے ٹی سی ایس کیا اور وہاں پہ لوگوں کو بھیجا چائنا میں اس ایڈریس کے اوپر جو شنگھائی الیکٹرک نے دیا ہوا ہے, تو اس مقام پر اس کمپنی موجود ہی نہیں ہے. اسی لیے نیپرا کو نہ ایگریمنٹ دیا جا رہا ہے, نہ معاہدہ دکھایا جا رہا ہے. از خود پاکستان کی پراپرٹی بیچی جا رہی ہے, پاکستان سے سارا کاپر چوری کر کے بیچ لیا گیا ہے. اور اس کے اندر سب سے بڑا کردار ہے سی ایم سندھ سید مراد علی شاہ, کیونکہ یہ خزانہ ہے, ایسٹ ہے. تم 9 سال سے وزیر تھے, تم اس کے ملکیتی اس کی حفاظت کے تم ذمہ دار تھے. تم نے اس کو یہاں پہ بکوایا, اپنا حصہ پکڑا. اعلی ابراج کی رجسٹریشن دبئی کے اندر ہے, دبئی کے اندر پیپلز پارٹی کی قیادت موجود ہے, اور یہ سب کچھ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کی انڈر امبریلا ہوا. اس میں نہ آپ کو ایم کیو ایم کے رہنماؤں کا بیان نظر آئے گا, نہ پیپلز پارٹی کا, نہ پی ایم ایل این کا. تو آپ کون سے پاناما کے پیچھے لگے ہوئے؟ آپ کس کچرے کے پیچھے لگے ہوئے؟ آپ کس پھٹیچر کے پیچھے لگے ہوئے؟ آپ لوگ کس مکے کے پیچھے لگے ہوئے؟ ہمت ہے تو اس پہ بات کر کے دکھائے. آپ کے پاکستان کے سرمایہ کو لوٹا جا رہا ہے اور آپ یہ خاموش بیٹھے ہوئے. یہ ہر گھر 30,000 روپے بل دے رہا ہے, افغان مہاجر آج بھی 300 روپے دے رہا ہے. یہ سلوک کیا جا رہا ہے ہم پاکستانیوں کے ساتھ. کیا پاکستانی افغانیوں کے لیے بنایا گیا تھا یہاں پر؟ کمال ہو گیا یار. ہمیں نکالو, دھکا دو, ہمیں دو بحر عرب کے اندر غرق کر دو. لیکن فیصل رضا صاحب کہتے ہیں کہ جو پاناما کیس چل رہا ہے اس میں جو کرپشن بے نقاب کرنے پر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کوششیں ہیں, ان کا انصاف کا کہنا ہے کہ وہ ملک کا سب سے بڑا کیس ہے, ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا کیس ہے, اور یہ کرپشن کے خاتمے کے لیے ایک اہم قدم ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف نے اٹھایا ہے, اور اس معاملے کو کورٹ تک لے کر گئے ہیں. تو شاید پاناما کیس اور اس کے بعد, اس کے فیصلے کے بعد جو دیگر اور معاملات ہیں جن پر کبھی سوال نہیں اٹھایا گیا, کبھی سوال نہیں پوچھا گیا, تو سوال پوچھے جائیں اور ان لوگوں کو بھی بے نقاب کیا جائے. بھائی جان, میں نے آپ کے ادارے کا چوائس کیا اور سب سے بڑی پاکستان کی کرپشن چھوڑ دی. الجومیا نے جو یہ خریدا تھا اس میں 1 روپیہ بھی نہیں آیا آج تک آپ کے اکاؤنٹ میں, اور آپ کا سارا خزانہ زمین کھود کے اور تاروں سے اتار کے چوری کر لیا. اس سے بڑی کون سی کرپشن ہے پاکستان میں؟ پاناما تو اس کے آگے 1% بھی نہیں ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں 4600 ارب روپے کی ایک کرپشن اور 17,000 کروڑ روپے کی ایک کرپشن کے ایک ادارے کو جس کو خریدا ہی نہیں, اس کو ہمارے ادارے کو بیچ دیا. ہمیں 4 جگہ مختلف پورے دنیا کے اندر بیچا جا رہا ہے. تمام کمپنیاں جعلی ہیں. جب آپ شنگھائی کے پیچھے جاؤ گے تو اسحاق ڈار اور پیپلز پارٹی کا اس میں گٹھ جوڑ سامنے آئے گا. میں آپ سے جو عرض کر رہا ہوں, اچھا یہ بتائیے گا, اس میں سیاسی جماعتیں کاپر آپ نے کہا کہ کاپر کی جگہ تاریں لگا دی گئی ہیں, کاپر کی جگہ تاریں لگا دی گئی ہیں, تو یہ کاپر ایلومینیم کی تاریں لگائی گئی ہیں. جو کاپر غائب کیا گیا وہ کاپر کسی نہ کسی کو تو آگے دیا گیا ہوگا, کسی نے خریدا ہوگا. ہاں میں وہیں آ رہا ہوں. یہ سارا کاپر یہاں سے, چونکہ الابراج کیپٹل کے اندر 40% جو مینجمنٹ ہے وہ انڈین بیس ہے, انڈیا کے لوگ ہیں. یہ کاپر ایک
پلاننگ کے تحت یہاں سے اتارا گیا ہے. جب آپ اوراج کیپٹل کی مینجمنٹ میں جائیں گے تو آپ کو اس کے اندر 40 کلبھوشن یادو نظر آئیں گے. آپ ایک ہی کے پیچھے ڈگڈگی بجا کے گھوم رہے ہیں, یا تو ہر دوسری گلی میں کلبھوشن بیٹھا ہوا ہے. اور یہ جو سارا کاپر ہے یہاں سے شفٹ کیا گیا, ایکسپورٹ کیا گیا چوری کر کے, اور یہاں سے بیچا گیا, اور بیچنے کے بعد 750 ارب روپے کی ایک ہنڈی حوالہ کیس جو ہے ابراج پہ پہلے ہی آپ کی ایجنسیز جو ہے کنڈکٹ کر چکی ہیں, جس کا آج تک کوئی ریزلٹ نہیں آیا. تو یہ پیسہ بھی یہاں سے شفٹ کر دیا. اب انڈر گراؤنڈ کیبل کو نکال کے بیچا جا رہا ہے, اور خریدار ہیں یہ پنکھا بنانے والی اور یہ واش بنانے والی گجرانوالہ کی فیکٹریز. اس کی بھی ڈیٹیل دوں گا کہ کس کس نے یہ کاپر خریدا ہے. میں جو آپ سے کہہ رہا ہوں فوری طور پہ اس غیر قانونی غیر آئینی نیلامی کو روکا جائے, شنگھائی الیکٹرک کی حقیقت کو سامنے لایا جائے, نیپرا کے اندر وہ فوری طور پہ معاہدہ لایا جائے جس کے تحت یہ بیچا گیا ہے. جب آپ کے قومی ادارے نیپرا کو ہی جواب نہیں دیا جا رہا تو فیصل عابدی کا شک تو یقین میں بدل جائے گا نا کہ واقعی 2 نمبر کمپنیاں ہیں. الجومیا بھی 2 نمبر, الابراج بھی 2 نمبر, شنگھائی الیکٹرک بھی 2 نمبر. تو پاکستان کو کیا لوٹ کا بازار بنا رکھا ہے؟ پاکستان کو فور سیل لگاؤ نا. اگر یہی چیزیں بیچنا چاہتی ہو تو بالکل بیچو, لیکن اگر یہی 15,000 ارب روپے آپ اگر خزانے کو اپنے قرضے کو اتارنے کے لیے استعمال کریں تو ہم بھی آنکھ بند کر لیں کہ ہاں یہاں عوام پاکستان کا فائدہ ہو رہا ہے. 30 ہزار روپے بل دے کے بدماشی کی جا رہی ہے. ہک کنیکشن کے ذریعے روزانہ کے 3 ارب روپے وصول کیے جا رہے ہیں, جس کو لاس دکھایا گیا ہے, اور وہ آج تک 3 ارب روپے آپ کے خزانے میں نہیں آئے, جو 90 ارب روپے مہینے کے بنتے ہیں اور 900 ارب روپے سال کے بنتے ہیں. تو اگر آپ نے 15 سال لوٹا ہے تو میرے بھائی 15,000 ارب روپے تو یہی ہو گئے. آپ کس کھیت کی کرپشن ڈھونڈتے پھر رہے ہیں؟ عوامی آپ لوگ کو پیناما کے پیچھے لگا دیا گیا ہے. وقفے پہ جانا ہے, لیکن وقفے پہ جانے سے پہلے ایک عوامی سوال یہ ہے کہ آپ نے اس کرپشن کے بارے میں, اس کرپشن کا آپ نے پول کھول دیا, آپ نے بتا دیا کہ کس طرح سے نیشنل ایسٹ کو چرایا گیا, اور جو یہ کاروبار ہوا کہ جس میں ان فرمز کے نام آئے کہ جن کا کہیں پر کوئی وجود ہی نہیں تھا اور جعلی تھیں, 2 نمبر فرمز تھیں جیسے کہ آپ نے کہا. ایک عوامی سوال یہ ہے کہ اہلیان کراچی, میں وثوق سے کہا جی, اہلیان کراچی وہ یہ سوال پوچھیں گے کہ فیصل رضا عابدی صاحب, اگر یہ کرپشن پکڑی جاتی ہے, یہ پیسہ ریکور ہو جاتا ہے, جو لوگ ہیں وہ گرفتار ہو جاتے ہیں, ان کو سزائیں ہو جاتی ہیں, ہمیں کیا فائدہ؟ کیا ہمیں بجلی سستی ملے گی؟ کیا ہمیں بجلی جو ہے وہ بغیر کسی رکاوٹ کے روانی سے ملے گی؟ کیا ہمیں ہماری جو ہے دال روٹی وہ سستی ہو جائے گی؟ آپ نے چونکہ کراچی کا ایشو چھیڑ دیا, شروع میں ہم نے جانا تو کہیں اور تھا, لیکن چلے اس پہ ہی بات کرتے ہیں. جناب یہ صرف آپ اس کے ای سی کو واپس کے الیکٹرک کو واپس کے ای ایس سی بنا دیں. جتنے نکلے ہوئے انہوں نے ملازمین نکالے ہیں جو کہ ویل ٹرینڈ ملازمین تھے, ان کو واپس لائیے اور اس کو واپس فوج کے اختیار میں دیجیے. آپ دیکھیں گے کہ یہی بجلی کا بل جو 30,000 روپے ایک گھر بھر رہا ہے, یہ 3,000 روپے پہ آ جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو تاریں لگائی گئی ہیں ایلومینیم اور سلور, یہ پریک کرتی ہیں. جب یہ پریک کرتی ہیں, جو ڈیجیٹل میٹرز لگائے جا رہے ہیں اس کے اندر وہ جو میٹر ہے وہ 300 گنا زیادہ رفتار سے دوڑتا ہے, جس کی وجہ سے آپ کی اوور بلنگ آ رہی ہے. ہک کنیکشن کے اندر جو بل چارج کیا جا رہا ہے وہ قومی خزانے میں نہیں جا رہا. ہک کنیکشن کہتے ہیں کنڈا کنیکشن, جس کا آپ ان کے ریکارڈ میں جائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا یہ لائن لاسز شو کر رہے ہیں 25%. 650 میگا واٹ وفاق ان کو روزانہ بجلی فری دیتی ہے کراچی کے شہریوں کے لیے, جس کے پیسے کراچی کے شہریوں سے چارج کیے جاتے ہیں. اگر وہی 650 میگا واٹ آپ ایڈجسٹ کر دیں تو کراچی کا بل ویسے ہی 30% ہو جائے گا. میں تو آپ سے بدماشی روکنے کو بول رہا ہوں, کرپشن روکنے کو تھوڑی بول رہا ہوں. اس کو کرپشن تھوڑی کہتے ہیں. نیپرا جب آپ سے معاہدہ مانگ رہا ہے تو دیجیے نا نیپرا کو معاہدہ. آپ صرف اس لیے نہیں دے رہے تو وہ جعلی ہے. سنیے لاسٹ بات, یہ شنگھائی الیکٹرک ویسے ہی ہے جیسے فیصل عابدی کل کھول لے دبئی انٹرپرائزز اور یہاں مشہور کر دے کہ یہ دبئی کی کمپنی ہے. دیٹس آل. 2 میں رکھ لوں اس کے اندر جھبا پہنے ہوئے, اس طرح 2 انہوں نے چائنیز رکھ لیے اور خود یہ مالک بن کے بیٹھ گئے. آف شور کمپنی ہے. آف شور کمپنی کو سمجھ جائیں. اس کی رجسٹریشن جس دن بھی نیپرا میں آئی, فیصل عابدی کی حقیقت سامنے آئے گی. میں چیف آف آرمی اسٹاف کو بول رہا ہوں, ہمارے پاس آپ کا آسرا ہے یا آگے اللہ کا آسرا ہے. اگر اس ملک کو بچانا چاہتے ہیں تو اس اندھو ناک اندھیر کو روکیے اور اس کو واپس قومی آئیے کے ای ایس سی بنائیے اور ان سے لوٹے ہوئے 4600 ارب روپے نکالیں ان ڈکیتوں سے جو یہاں پہ شرفا کا روپ دھار کے ان سیاسی جماعتوں کی چھتریوں میں, بالخصوص پیپلز پارٹی کی چھتری میں, یہ کراچی کو انہوں نے کنگال کر دیا. ٹھیک, فیصل رضا عابدی صاحب اسی پوائنٹ پر